نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر لیلۃ القدر کے متعلق بات ہوگی۔ لیلۃ القدر عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں، اور القدر قدرت خود یہ بمنزل مرتبہ عظمت بلندی سے ہے کہ بلندی والی رات، عظمت والی رات، بابرکت رات۔ اس طرح یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے کہ اکثر اوقات لیلۃ القدر اسی رات میں پائی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عشرے میں عبادت کرنا پہلے 2 عشروں میں عبادت کرنے سے کئی گنا زیادہ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملا۔ لہٰذا آج کچھ احادیث کی روشنی میں ہم لیلۃ القدر کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب کرے کہ جس رات کی بلندی اور عظمت خود قرآن میں آ گئی کہ یہ رات 1000 راتوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 راتوں سے بھی اعلیٰ عظمت والی، شان والی، بڑائی والی ہے۔ تو آئیے ان احادیث کی طرف جن احادیث میں لیلۃ القدر کے متعلق ہمیں کچھ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے، اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث سے پتہ چلا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں عبادت میں اتنی مشقت اٹھاتے جو پہلے 2 عشروں میں اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائی ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ اس میں لیلۃ القدر کے زیادہ امکانات ہیں۔ آگے حدیث میں انشاءاللہ آ بھی جائے گا۔ دوسری حدیث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے،
اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں سے اپنے لیے کچھ حصہ لے لے۔ دوسری حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں ساری رات جاگ کر عبادت میں مشغول، ذکر میں مشغول، دعاؤں میں مشغول رہتے، اور صرف اس عشرے میں خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر اس آخری عشرے کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع دیتے۔ اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق تو یہ ملا کہ آخری عشرے میں تاک رات 21، 23، 25، 27، 29 اللہ کے نبی نے ان میں لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا۔ ایک تو ہمیں اس میں خوب کرنی چاہیے عبادت، دوسرا خود عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جگانا چاہیے کہ تاکہ وہ بھی اس رات عبادت کر سکے۔ ممکن ہے کہ جس رات عبادت کی جا رہی ہے وہ رات لیلۃ القدر ہو تو ہمیں 1000 راتوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کہ گویا کہ ہم نے ایک رات نہیں عبادت کی بلکہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ راتوں میں ہم نے عبادت کی، اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک تیسری حدیث میں اسی کے متعلق کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، کس عشرے میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ تو آپ کے سامنے حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شب قدر کو تلاش کریں، پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں نہیں، تیسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شب قدر تیسرے عشرے کی کسی نہ کسی طاق رات میں ہے۔ ایک اور حدیث عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو شب قدر کے تلاش میں آخری عشرے میں عبادت، ذکر و تلاوت، ذکر و دعا میں مشغول ہوتا ہے، کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی زمین پر اتر کر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب شب قدر کی خاص دعا جو آخری عشرے میں بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے
کہ کون رات شب قدر ہے، یعنی کون سی رات شب قدر ہے، تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں، اللہ سے کیا التجا کروں، اللہ سے کیا مانگوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرما ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ یہ اس دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، چند احادیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان طاق راتوں میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اگر جس رات آپ نے صدقہ کیا وہ رات شب قدر نکل آئی تو گویا کہ آپ نے 1000 راتوں سے زیادہ راتوں میں آپ نے صدقہ کیا۔ آپ عبادت میں مشغول تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تو آپ کو وہ رات مل گئی تو آپ کو 1000 راتوں سے زیادہ راتوں کا ثواب ملے گا۔ آپ تلاوت کر رہے تھے، تب آپ نے اس رات کو پا لیا تو بھی آپ کو 1000 راتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہمیں پہلے سے زیادہ تیار ہو کر عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ پہلے عشرے میں تو ایک جمع غفیر تھا مسجد میں، پہلے عشرے میں تو ہر وقت مسجد میں گھر میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اب آخری عشرے میں تو کسی کو پرواہ نہیں، مسجد میں دیکھیں تو گنتی کے آدمی، گھر میں دیکھیں تو تکمیل قرآن ہو چکا، بس بات ختم۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے 2 عشروں کی بنسبت آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی خوش نصیب کو وہ رات مل جاتی ہے تو اس کو اس ایک رات کا ثواب نہیں ملے گا، 1000 راتوں سے زیادہ راتوں میں گویا اس نے عبادت کی، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عظمت والی، برکت والی، شان والی، کبریائی والی، بڑائی والی یہ رات نصیب کرے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری عشرہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، ذکر کر سکیں، تلاوت کر سکیں، دعا کر سکیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔